فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. معزز اور محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان قیامت کے مناظر کے حوالہ سے ہے. یہ دنیا کی زندگی جس میں آج ہم انتہائی مگن ہیں اور ایسے مگن ہوئے ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں اور مال و جاہ کی محبت ایسی ہمارے دلوں میں سمائی ہے کہ یوم حساب کا ہمیں آج ایک ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس دن میں نے اور آپ نے اس دنیا کی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. ہم سے باز پرس ہوگی کہ آپ کے لیل و نہار کیسے بیتے ہیں، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا اخلاق و کردار کیسا تھا. اسلام نے جن عقائد کے حوالہ سے ایک مسلمان انسان پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں ایک یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہے. آخرت کا دن ایسا دن ہے جس کے وقوع کو قیامت کہا جاتا ہے. اس دنیا کی زندگی اور یہ نظام کائنات سب ختم ہو جائے گا اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا جسے آخرت کہا جاتا ہے. تو وہ پہلا دن یوم حساب ہے، یوم جزا و سزا ہے، جس میں ہم سب کی پیشی ہونے والی ہے. وہ دن جب قائم ہوگا تو وہ کیسا دن ہوگا؟ اس دن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے اور نبی کل کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہماری قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے. قیامت کے آثار، قیامت کی علامات اور نشانیوں کا تذکرہ بھی آقا انعامدار نے فرما دیا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا حقیقی علم کہ وہ قیامت کب واقع ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو علم نہیں ہے. حدیث جبریل سے یہ مسئلہ واضح ہے. لیکن نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیامت کے وقوع سے پہلے، اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم انشاءاللہ الرحمن ان کا بھی تذکرہ کریں گے. آج کے ہمارے موضوع اور آج کے دن کی نشست کا عنوان وہ قیامت کا منظر ہے کہ جب وہ قیامت واقعہ ہوگی تو وہ کیسا منظر ہوگا. میں مختلف مناظر آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس روز قیامت کی ایک وحشت اور اس کا ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تاکہ ہم اس دن کی تیاری کر لیں. یہ لاپرواہی، یہ سستی اور اس دن کی جو فکر ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اس کے لیے مختلف مناظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات روز قیامت کے حوالہ سے، میدان محشر کے حوالہ سے اور اس قیامت کے دن کے قائم ہونے کے حوالہ سے پہلا منظر یہ ہے، یہ جو دنیا ہمیں انتہائی خوبصورت نظر آتی ہے، زیب و زینت والی نظر آتی ہے، یہ دنیا کے ٹھاٹھ باٹھ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ رنگینیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ دنیا جو اپنے ہی ایک نظام کے اندر اور اپنے ہی ایک سسٹم کے اندر چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اور اس دنیا کی ان تمام رنگینیوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کسی ایک لمحے کے بس صرف اللہ کی طرف سے ایک لمحے کے محتاج ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا.
اللہ کا قرآن اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پہلا منظر ہے، قیامت کے مناظر آج کا ہمارا عنوان ہے، اور یہ پہلا منظر ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو بس وہ ایک ہی نفخہ ہوگا، ایک ہی مرتبہ پھونکنا ہے، اور پھر یہ نفخہ اور یہ پھونک جو ہے اتنی شدت کی ہوگی، اس کی کیفیت و حالت کیا ہوگی۔ اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں جن کا نام حضرت اسرافیل ہے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے اس قدر اطاعت گزار اور فرما بردار فرشتے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ سور اپنے منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور وہ اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، آسمانوں کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو اور میں اس کے اندر پھونک مار دوں۔ وہ نفخہ ایسے سور اپنے منہ کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا، بس ایک پھونک کی ہی دیر ہوگی اور ایک پھونک کا ہی لمحہ ہوگا، یہ نظام کائنات جو ہمیں نظر آتا ہے یہ چینج ہو جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا۔ اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ علماء نے اس حوالہ سے 3 نفخے جو ہے نا ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ صرف 2 نفخے ہوں گے، جس طرح قرآنی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 نفخے ہوں گے۔ پہلا نفخہ جب فرشتہ پھونک مارے گا تو اس سے پوری دنیا کے اندر ایک گھبراہٹ، ایک پریشانی اور لوگوں کی الجھن کے اندر اضافہ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ نظام کائنات ہل جل میں آ جائے گا، حرکت آ جائے گی، زمینوں کے اندر لرزہ طاری ہوگا، کیفیتیں چینج ہوتی رہیں گی، لوگوں کے دل گھبراہٹ میں ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اور اس پھونک، اس نفخے کے درمیان اور دوسرا نفخہ جو ہوگا اس کے درمیان وقت کتنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علماء مفسرین نے اس کے حوالہ سے 6 ماہ کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جس طرح 6 ماہ ہوتے ہیں، 6 مہینے ایسے ہی گزر جائیں گے۔ پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، اس کے اندر پھر اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے، اور پھر یہ ساری کائنات، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا، سورج چاند ستارے یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ پہاڑ اور یہ زمین سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا وقت ہوگا، پھر اللہ کا حکم ہوگا، اور پھر نفخہ ثالثہ ہوگا، تیسرا نفخہ جس میں اسرافیل پھونک ماریں گے، اور پھر جو پہلا انسان اس روئے زمین پہ فوت ہوا اس وقت سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب قبروں سے نکلیں گے، سب کو زندہ کر دیا جائے گا، ایک اور کائنات مارز وجود کے اندر آ جائے گی، میدان محشر برپا کر دیا جائے گا، اور پھر لوگ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے۔ یہ سارا نظام، سسٹم یوں کہہ لیں ایک نفخہ کی مار ہے، ادھر ایک پھونک اور ادھر سب کچھ ختم۔ آج ہم جس دنیا کے اوپر اتراتے ہیں، جس زندگی کے اوپر ناز کرتے ہیں، جس مال و متاع کے لیے اور جس سیم و زر کے لیے، جن دولتوں کے لیے، جس سرمایے کے لیے، اور جن کوٹھیوں، کاروں، مربوں، زمینوں، جدادوں کے لیے آج ہم نے اس آخرت کے دن کو بھلا چھوڑا ہے، یاد رکھیں یہ صرف ایک نفخہ، ایک پھونک کی مار ہے، اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا منظر ہے قیامت کو اور دنیا کو آپ دیکھیں، قیامت کے وقوع کے لیے یہ پہلا نفخہ، یہ ایک پھونک ہے، یہ پہلا منظر ہے جس سے نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ آئیے ایک اور منظر کی طرف چلتے ہیں۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دنیا کی جو بڑی بڑی اور اعلیٰ ترین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، یہ کائنات کا اتنا بڑا سسٹم ہے جو چل رہا ہے، اور بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں اور قیامت کے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور پھر غور کریں کہ ہم کس قدر لاپرواہی، کس قدر سستی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، کتنا بڑا سورج ہے، کس قدر اس کی روشنیاں ہیں، کس قدر ساری کائنات کو وہ روشن کیے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، اور اس کا یہ منظر جب ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ذرا انسان کے دل ہل جاتے ہیں اور کیفیتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اذا الشمس کورت،
جب اس سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ چمکنے والے تارے اور ستارے جو آج ہمیں خوبصورت نظر آتے ہیں، آسمان کے سینے کو جنہوں نے مزین کیا ہوا ہے، یہ دمکتے چمکتے ہوئے ستارے، رب کائنات فرماتے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ مضبوط پہاڑ، بڑے بڑے عظیم الشان پہاڑ اور کوہساروں کا یہ ایک سلسلہ جو کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچتا ہے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں اپنی مضبوطی میں پہاڑوں کی مثل کون ہے۔ جب ہم کسی کو کسی کی مضبوطی کی، استقامت کی مثال دیتے ہیں تو پہاڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ کس قدر مضبوط ہے، قوت والا اور طاقت والا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے عظیم الشان نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نظر آتے ہیں، قوت و طاقت والے نظر آتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین کے اندر چلتے ہوئے اڑتے ہوئے ہواؤں فضاؤں میں نظر آئیں گے۔ آئیے قرآن کے ان مناظر کے اوپر غور کریں جو اللہ نے قیامت کے تذکرے کے اندر بیان فرمائے ہیں، کیسے وہ مناظر ہوں گے، اتنے مضبوط اور اس قدر جسیم و ضخیم یہ پہاڑ یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو مالک اپنے اس جانور کو، اس مال کو قیمتی متاع سمجھتا ہے، یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ عُطِّلَتْ، جیسے کوئی ان کا والی وارث ہی نہیں ہے، ان کا پرسان حال ہی نہیں ہے، ان کا مالک ہی نہیں ہے، ایسے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ درندے، شیر، چیتے اور یہ جانور یہ بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، شہروں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، حالانکہ ان کا ٹھکانہ جنگلات ہے، جنگلات میں رہنے والے یہ ایسے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، رب کائنات فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے سمندر اور ان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی جب ان کو بھڑکا دیا جائے گا، یہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، یہ پانی کی لہریں، سمندر کے اوپر اٹھنے والی لہریں، موجیں اس طرح اپنے آپ کو بکھر کر باہر کی طرف آ جائیں گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ نفسوں کے اندر، وجودوں کے اندر سے جو روحیں نکال کے جدا کر دی گئیں، پھر ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہ مردہ جو فوت ہو کے قبر کی آغوش میں چلا گیا تھا، کب کا پڑا ہوا تھا، اب وہ روحیں اس کے اندر لٹائے جائیں گی، اور پھر یہ نفس بن کر قبروں سے باہر نکل کے اللہ کے دربار کی طرف لوٹ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ زندہ گاڑی ہوئی بچی جسے لوگوں نے درندگی کا نشانہ بناتے ہوئے اور یہ پسند نہ کرتے ہوئے بیٹی کو، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا، وہ بھی اٹھائی جائے گی، اور پھر اللہ کے دربار میں پیش ہو کر سوال کرے گی، اے اللہ مجھے بتایا جائے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کون سا جرم تھا، وہ کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں مجھے وہ زندگی کی سانسوں سے محروم کر دیا گیا، مجھے دنیا کے اندر رہنا ان ظالموں نے وہ میرے لیے پسند نہیں کیا، اور قبر کے اندر مجھے مٹی کے اندر زندہ درگور کر کے رکھ دیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کتنا دردناک منظر ہوگا اور کیسا یہ سوال ہوگا، اور کس قدر اس کا جواب دینے والا وہ لا جواب ہوگا، اور اس کے سامنے کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی عدالت میں جواب دے سکے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے، اعمال نامے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہماری ہر ادا بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے دربار کے اندر پیش کر دیے جائیں گے۔ جب ہم جائیں گے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کھول کے سامنے نشر کر دیے جائیں گے، یہ ہے تمہارے کرتوت، یہ ہیں تمہارے اعمال جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے، سامنے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اسی منظر کو دیکھیں، غور کریں کہ کس قدر یہ منظر ہے اور دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے خوبصورت ہے، بہترین ہے، عالی شان ہے، اور اس قدر وسیع و عریض ہے، رب کائنات فرماتے ہیں اس کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم جو بذات خود ایک ڈر والی اور خوف والی چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے سُعِّرَتْ، اسے مزید بھڑکایا جائے گا، آگ کو مزید جلایا جائے گا، اور وہ آپے سے باہر ہو رہی ہوگی، اس جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا، علمت نفس ما احضرت، ہر نفس، ہر انسان جان لے گا جو کچھ اس نے وہاں پہ بھیجا تھا، حاضر کیا تھا، وہ اس کے سامنے ہوگا۔ یہ ہے تمہارے اعمال۔ یہ منظر کشی رب کائنات فرما رہے ہیں روز قیامت کی۔ وہ قیامت جب یہ نظام کائنات ختم ہوگا، یہ دنیا ختم ہوگی اور ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہوگی، روز محشر آنے والا ہوگا، آخرت کا دن آنے والا ہوگا، تو پھر اس وقت کیسی تبدیلیاں ہوں گی، اس کی یہ منظر کشی رب کائنات فرما رہے ہیں۔ آئیے ایک اور منزل کی طرف پلٹتے ہیں، ایک اور منظر اس کو دیکھتے ہیں، رب کائنات نے کن الفاظ کے ساتھ اور کس انداز کے ساتھ اس منظر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار ہے، اس کی آیات بینات کو پڑھ کے دیکھیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، کتنا خوبصورت، کتنا موٹا، کس قدر بڑا اور کس قدر مضبوط ہمیں یہ آسمان نظر آتا ہے۔ یہ ایک آسمان، اس کے جو حجم ہے، یعنی آسمان کی نیچے والی تہہ سے لے کر اوپر والی تہہ تک یہ جو حصہ ہے 500 سال کی مسافت ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے اوپر والی جگہ تک جائے، 500 سال لگتے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنا مضبوط، اس قدر بڑا آسمان رب کائنات فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ چمکنے دمکنے والے ستارے یہ بھی جو ہے نا جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا، سمندر، ان کا پانی باہر کی طرف نکلے گا اور آپے سے باہر ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور وہ جو قبریں ہیں، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور قبروں سے مردے باہر کی طرف نکلیں گے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر نفس، ہر جان یہ جان لے گی اس نے جو پیچھے چھوڑا تھا اور جو کچھ وہ اپنے لیے آگے لے کر گیا تھا۔ کیسا منظر ہوگا، قبریں پھٹ رہی ہوں گی اور قبروں سے مردے نکل رہے ہوں گے اور آپے سے باہر ہو رہے ہوں گے، خوف ان پہ طاری ہوگا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ کیسا وہ منظر ہوگا، دلوں کو ہلا دینے والا۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تو یہ مناظر انسان کے دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کی زندگیاں، یہ اللہ سے دوری کی زندگیاں اور آخرت سے بے فکری کی زندگیاں، یہ انسان کو راہ راست کے اوپر لے آتی ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر چلا دیتی ہیں۔ آئیے میں ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، قیامت کے وہ مناظر جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے، ان میں سے ایک منظر، یہ منظر بھی بڑا ہلا دینے والا ہے۔ یہ جو بڑی مضبوط ہمیں زمین نظر آتی ہے، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جس کو ہم چاہیں کھودنا تو کھود لیتے ہیں، عالی شان بلڈنگیں اور محلات اس کے اوپر تعمیر کرتے ہیں، بڑی بڑی جسیم و ضخیم چیزیں اس کے سینے کے اوپر ہم چلاتے ہیں، لیکن یہ کبھی جو ہے نا ہمارے آگے بولتی نہیں ہے۔ اسی زمین کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید میں روز قیامت کے مناظر میں یوں بیان کیا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ دن کیسا دن ہوگا جب اس زمین کو ہلا دیا جائے گا اور پورے زور کے ساتھ ہلایا جائے گا۔ یہ مضبوط زمین، اس کے اوپر زلزلہ طاری ہوگا، لرزہ طاری ہوگا، کانپ رہی ہوگی۔ اس طرح یہ زمین کی کیفیت و حالت ہو جائے گی جو آج مضبوط ہے اور اس کے اوپر ہمارا چلنا مضبوط ہے، وہ زمین اس کے اوپر زلزلہ ہوگا، وہ کپ کپا رہی ہوگی، ڈھاواں ڈھول ہوگی، اس طرح کی زمین ہوگی۔ رب کائنات اس زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے منظر کشی کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں وہ قیامت کا دن کس قدر شدت والا دن ہوگا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں زمین نکال کے ان کو باہر پھینک دے گی۔ وہ مردوں کی شکل کے اندر جنہیں ہم دفن کرتے ہیں قبر کے اندر، اس شکل میں موجود ہوں، ان کو بھی باہر نکال دے گی۔ سونے، چاندی اور دیگر جو معدنیات زمین کے اندر سینہ میں موجود ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان حیران ہو رہا ہوگا، حیران ہو کر کہے گا مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ زمین جو اپنے مردے نکال کے باہر پھینک رہی ہے، اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک رہی ہے، مَا لَهَا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ، صرف اتنا ہی نہیں ہوگا،
منظر کو ذرا دیکھیے گا، رب کائنات کس انداز میں اس قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، صرف زمین اپنے مردوں کو نکال کے، اپنے اندر موجود چیزوں کو نکال کے، بوجھ نکال کے ہی باہر نہیں پھینکے گی، بلکہ تحدث اخبارہا، ہر طرح کی خبریں بیان کر دے گی، بتا دے گی اس کے سینے کے اوپر کیا ہوتا تھا، کون کہاں جاتا تھا اور کیا کرتا تھا۔ تحدث اخبارہا، ساری خبریں وہ زمین بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یوں ہی لگے گا جیسے اللہ اس کو وحی کر رہے ہیں اور یہ زمین بولے جا رہی ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، رب کائنات فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا، آج دنیا میں دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہی اکٹھے آ جاتے ہو، لیکن وہ ایسا دن ہوگا جس دن سارے کے سارے لوگ آئیں گے اشتاتا، اکیلا اکیلا، اپنا اپنا حساب دینے کے لیے فرد واحد کی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، یہ تھے تمہارے عمل جو تم کیا کرتے تھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر والا کام کیا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا، وہ بھی وہاں پہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی والا، شر والا کام کیا ہوگا، وہ بھی وہاں پہ دیکھ لے گا۔ کیسا منظر ہوگا یہ زمین جو آج بولتی نہیں ہے، وہ زمین جو آج ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتی ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار کے اندر بول رہی ہوگی۔ آئیے ایک اور منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہے اور کیسا منظر ہے۔ رب کائنات فرما رہے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، جس دن ہر چیز ڈول رہی ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا، کیسی وہ کھٹکھٹانے والی ہوگی، قیامت ہوگی۔ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو وہ قیامت جو القاریہ ہے وہ کیا ہے، کیسا وہ منظر ہوگا۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ سارے کے سارے انسان ایسے نظر آئیں گے، کالفراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، روشنی کے اوپر جیسے مختلف پروانے آ جاتے ہیں، اسی طرح وہ پروانے وہاں پہ نظر آئیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے فضاؤں میں نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ ایک اور منظر جو اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑا زلزلہ ہے، بہت بڑی حالت اور کیفیت ہے۔ رب کائنات فرما رہے ہیں ایسا دن ہوگا یوم تروہا تذہل کل مرضیۃ، کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو، جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، اس سے بے پرواہ ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی، اس کی فکر اسے نہیں ہوگی، اور لوگوں کی حالت ایسے ہوگی جیسے نشے میں ہوتے ہیں، اور کوئی نشہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کے عذابوں کا ڈر ہوگا۔ یہ ہیں وہ مناظر جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ قیامت کے یہ مناظر کس قدر دلوں کو ہلا دینے والے ہیں، دلوں پر اللہ کی ہیبت پیدا کر دینے والے ہیں۔ آئیے ان مناظر کو مد نظر رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں، تاکہ اس قیامت کے دن میں ذلت و رسوائی سے بچا جا سکے۔ اگر آج ہم ان مناظر کو مد نظر رکھ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو اس دن ذلت و رسوائی اور ان گھبراہٹوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها